سیریز میں جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اس کا عنوان ہے مشک پوری کی ملکہ۔ اس کے مصنف ہیں محمد عاطف علیم۔ پوری رات کا چاند ایک طویل اور اکتا دینے والے سفر کے بعد افق کی کگر پر ذرا سا ٹکا بیٹھا تھا اور گلیات کی خوابیدہ وسعتوں سے چاندنی کو سمیٹ پاتال میں گم ہونے کی فکر میں تھا۔ رات کا دم واپسی تھا۔ کوئی دیر گزرتی کہ جنگل کے سحر خیز مکین اپنی گہری نیند سے جاگ اٹھتے، سو ایک کاہلی سے ٹمٹماتے ستاروں نے بھی ماند پڑنے سے پہلے بوجھل پلکوں یوں ہی ذرا کی ذرا غار کی تاریک گہرائی میں جھانکا، جہاں اندھیرے میں دو بے قرار آنکھیں فروزاں تھیں۔ یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا؟ آہ! مشک پوری پہاڑ سے ذرا دور ایوبیہ نیشنل پارک کے ایک سنگلاخ ویرانے کی غار میں وہ بے تھکان چکر کاٹے اور اپنے ہی زہر میں گھلے جا رہی تھی۔ میرے ساتھ یہ کیسے ہو گیا؟ میں اتنی کمزور کیسے پڑ گئی؟ کیوں؟ آخر کیوں؟ وہ بے چین تھی اور زخم خوردہ۔ معاملہ محض ایک ملکہ کے کوہ پندار کے ریزہ ریزہ ہو جانے کا ہی نہیں، ایک مامتا کو لگنے والے گہرے گھاؤ کا بھی تھا۔ چین پڑتا بھی تو کیسے؟ ملکہ گزری رات اور اس سے پچھلے دن سے لگاتار لڑکھڑاتے وجود اور لنگڑاتی ٹانگ کے ساتھ اپنی غار میں بند چکر کاٹے جا رہی تھی۔ رگوں پہ کو رہ رہ کر کاٹتے غصے کی ایک لہر تھی کہ رات بھر غضبناک دھاڑ میں اپنے وجود کا اظہار کرتی رہی تھی۔ ہزیمت کے اس لمحے کی انی ایک بار پھر ملکہ کے دل میں چبھی تو ایک فلک شگاف دھاڑ نے ہمالیاتی وسعتوں میں دور تک خوف کا ارتعاش پھیلا دیا۔ گلیات کے نشیب و فراز میں اس روز ایک طرح سے غیر اعلانیہ ایمرجنسی نافذ تھی، جس میں ہر زیرو عدم تحفظ کے احساس سے دوچار بولایا بولایا پھر رہا تھا۔ رات بھر سے گھنے جنگل میں ہر نو نے جگہ جگہ اپنی وچار سبھائیں سجا رکھی تھیں، جن میں جنگل کے سبھی مکین ایک سنسناہٹ کے عالم میں اپنی اپنی کہنے کو بے تاب تھے۔ تبھی جاسوس فاختہ نے غار کی اور سے اڑان بھری اور منڈلی منڈلی جا اپنا روزنامچہ بیان کیا۔ ایک بلند درخت کی مضبوط شاخ پر جھولتے بندروں کے ایک گروہ نے انہیں خطرے سے آگاہ کیا تو ایکا ایکی سب نے اپنی پرشور سیاپ موقوف کی اور ان کی گردنیں غار کی سمت مڑ گئیں۔ سب نے سہم کر دیکھا کہ رات کے آخری پہر وہ سر اٹھائے غار کے باہر کھڑی تھی۔ گلیات کے وسیع و عریض رقبے پر پھیلے متنوع جنگل کی زخم خوردہ ملکہ گلدار نے کھلے میں آ کر پورا منہ کھولتے ہوئے جمائی لی تو اس کے لمبے مضبوط دانتوں پر چاند چمک اٹھا۔ تب اس نے اپنی اگلی ٹانگیں پھیلا کر اپنے جسم کو تا حد امکان کھینچ کر طویل انگڑائی لی اور اس رات کی کوکھ میں پلنے والے ایک اور سفاک دن کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ ایکا ایکی اسے سامنے دیکھ کر سارے میں کھلبلی سی مچ گئی۔ پکھوؤں نے ہڑبڑاہٹ میں اڑانیں بھریں اور اپنے اپنے گھونسلوں میں جا دبکے۔ جنگل میں رینگنے والی مخلوق اور گلہری جیسے بے اوقات جانوروں کی تو خیر کیا بسات، ریچھ، گیدڑ اور لومڑی جیسے ترم خان بھی یوں اڑن چھو ہوئے جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ رہے صدا کے ستم رسیدہ بندر تو انہوں نے بھی ملکہ کی زردی مائل گہرے سنہری جسم کی جھلک دیکھتے ہی اپنی اپنی دانش مندی کو بغل میں دابا اور ڈال ڈال پھدکتے محفوظ ٹھکانوں پر منتقل ہو گئے۔ جنگل کے گھنے پن کے بیچوں بیچ موجود اپنے غیظ و غضب میں مبتلا اور احساس شکست سے جھنجھلائی ہوئی ملکہ نے گردن گھما کر چاروں اور
کسی مانوس باز کا سراغ لگانے کی کوشش کی اور پھر مایوسی سے سر جھٹکتے ہوئے تلاش کے نئے سفر پر روانہ ہو گئی۔ ہزیمت کی ایک اور رات تھمے تھمے قدموں چلتے تمام ہوئی اور ملگجے اندھیرے نے ایک تازہ دن کی آمد کا اعلان کیا۔ اس نئے دن بھی وہ جنگل جنگل بھٹکتی پھری۔ اس کی اگلی بائیں ٹانگ کا زخم ابھی ہرا تھا اور پھر اس کی وحشی جبلت اسے باور کرا رہی تھی کہ جنگل میں تلاش بیکار ہے۔ اس کے باوجود کلیجے میں گڑی پھانس اسے ایک جگہ ٹک کر بیٹھنے نہیں دے رہی تھی۔ وہ اپنی زخمی ٹانگ پر کم سے کم دباؤ ڈالتے ہوئے چند قدم چلتی اور پھر دیر تک کسی سائے میں پڑی رہتی۔ وہ کل سے بھوکی تھی کہ زخم خوردگی کے اس عالم میں اس کی دہشت اور شکار پر آنن فانن جھپٹ پڑنے کی مہارت کسی کام کی نہ رہی تھی۔ اس نے لنگڑاتے ہوئے بہت سے چھوٹے جانوروں پر جھپٹا مارنے کی کوشش کی لیکن پنجے ہوا میں لہرا کر رہ گئے۔ کیا چھوٹے کیا بڑے، خدائی خوار ایک ہی دن میں اس قدر پھرتیلے ہو گئے تھے کہ اس کے ارادوں کی خبر ہوتی ہی اڑن چھو ہو جاتے۔ ادھر کمزوری تھی کہ دم بدم بڑھتی جا رہی تھی، سو اس نے اپنی تلاش کو موقوف کیا اور سنجیدگی سے شکار پر توجہ مرکوز کر دی۔ کوئی بڑا نہ سہی، چھوٹا موٹا ہی سہی، کم بخت پیٹ کا دوزخ تو کسی طور بھرے۔ آخر گھنٹوں کی خواری کے بعد ایک کاہل اور بے وقوف بندر ہاتھ لگ ہی گیا۔ شکم پوری کا سامان ہوا تو کھوئی ہوئی توانائی کسی قدر بحال ہو گئی۔ اب اس کے سامنے ایک طویل اور مایوس کن دن پڑا تھا جسے جیسے تیسے تمام کرنا تھا۔ جنگل میں گھومتے پھرتے دن ڈھلا تو ایک اور رات ملگجے اندھیرے اور گھنے تاریک سایوں سمیت آ موجود ہوئی۔ رات کی تاریکی ایک نئی کھوج کا عنوان تھی، مگر اس رات بھی اس کی کھوج ناتمام رہی۔ اس دوران وہ بولائی ہوئی ممتا کا بوجھ اٹھائے بے تھکان چلتی رہی، مشک پوری سے میران جانی کے فراز کوہ تک اور ایوبیہ سے نتھیا گلی اور پھر ڈونگا گلی سے کوزہ گلی تک۔ اس نے چیڑ اور دیودار کی جنگلی وسعتوں کو کئی کئی بار چھان مارا۔ بلندیاں تہی داماں نکلی تو وہ دم بدم گہرے ہوتے اندیشوں کو جھٹکتی دل گرفتہ سی کگر پھسلتی وادیوں میں اتر جاتی۔ جنگل کی کون سی ایسی جھاڑی اور گلیات کی کون ایسی گھاٹی ہوگی جس کا ایک انچ بھی اس کی تیز نگاہوں سے بچ رہا ہو، لیکن وائے ناکامی کہ اسے اپنے گلگوتھنوں کا سراغ ملنا تھا نہ ملا۔ اگلے دن وہ اپنی تلاش سے مایوس ہو کر پلٹی اور تھکے قدموں جھاڑیوں سے الجھتی مشک پوری کی سرسبز بلندیوں پر پہنچ گئی۔ یہاں سے وہ 4 سمت دور تک دیکھ سکتی تھی، سو اب وہ مشک پوری کی سب سے اونچی چٹان پر کھڑی تھی اور دور دھندلائے ہوئے افق کو تکے جا رہی تھی۔ اس دوران کتنی ہی آوارہ بادل اسے بھگوتے ہوئے گزر گئے، مگر وہ اپنی لمبی اور پرشکو دم کو ایستادہ کیے ایک جا ساکت کھڑی رہی۔ 2 دن پہلے تک ملکہ جب ملگجے اندھیروں میں اپنے گلگوتھنوں کو لے کر شکار پر نکلتی تو یوں ہی اپنی دم کو ایستادہ رکھا کرتی تھی۔ یہ دم ان شرارت کے پتلوں کے لیے نشان راہ کا کام کیا کرتی تھی۔ شکار وکار سے خیر دلچسپی کسے تھی؟ انہیں تو تاریک سایوں میں چھپی سنسناٹوں اور چاندنی کے مدھم سروں سے اٹکیلیاں کرنے سے مطلب تھا۔ سو راتوں کی آوارگی کے دوران جب وہ دونوں ملکہ ماں کے پیچھے پیچھے چلا کرتے تو تاریک پراسرار سایوں کو پکڑتے اور ایک دوسرے کے ساتھ کتے لاڈیاں کرتے اکثر دور نکل جاتے، لیکن ملکہ ماں کی اٹھی ہوئی دم کی سفید پھنگ تھی جو انہیں راہ سے بے راہ نہ ہونے دیتی تھی۔ رات بھر کی مٹر گشت کے دوران جب کوئی شامت کا مارا شکار اچانک سامنے آ جاتا تو ملکہ ماں کی بدن بولی یکسر بدل جایا کرتی۔ تب وہ اپنے حواس کو تیز اور اپنے بدن کو قابو میں کیے کمال ارتکاز توجہ کے ساتھ دم سادے چور قدموں اس کی طرف بڑھنے لگتی۔ اس بیچ اچانک کسی فیصلہ کن لمحے
اس کی دم شدت سے لہرا اٹھتی۔ یہ ان دونوں نوآموز شکاریوں کے لیے ایک سخت انتباہ تھا، بندے کے پتر بننے کا اور فضول کی بک بک بند کر کے چپ چاپ پیچھے چلے آنے کا۔ وہ دونوں ایک محفوظ فاصلے پر سانس روکے دیکھتے کہ بد نصیب شکار بے خبری کے عالم میں کھڑا ہے اور موت ان کی ماں کے روپ میں ان سے تھوڑے فاصلے پر دبکی بیٹھی ہے۔ پھر جو ہی بے خبر شکار دھیان سے بے دھیان ہوتا، اچانک سنہری بجلی کا کوندا سا لپکتا اور اگلے لمحے زندگی سے اس کا ناتا کٹ چکا ہوتا۔ انہوں نے کبھی نہیں دیکھا کہ شکار کی گدی پر ملکہ ماں کا نپا تلا ہاتھ پڑا ہو اور شکار نے دوسری سانس بھی لی ہو۔ بارہا ایسا بھی ہوا کہ شکار ہونے والے جانور کی معصومیت دیکھ کر ان کے دل میں دوستانہ جذبات پیدا ہو جاتے، وہ اسے مار کر کھانے کی بجائے کھلونے کی طرح اپنے پاس رکھنا چاہتے۔ ایسے میں وہ ماں کی ہراہٹ کی پرواہ کیے بغیر ماں کے اس شفاف فیصلے میں شامل ہونے سے انکار کر دیتے تھے، لیکن ماں ان کے بال پنے کو درخور اعتنا نہ سمجھتی اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کا من موہنا کھلونا گوشت اور خون کا لوتھڑا سا بنا ان کے سامنے پڑا ہوتا۔ کچی عمر کی معصومیت اس کھلی شفاقی پر احتجاج کر اٹھتی، لیکن اگلے ہی لمحے وحشت کی جبلت ان کی معصومیت کو پچھاڑ دیتی۔ یوں جب ملکہ ماں شکار کی گردن میں اپنے دانت پیوست کرتی تو یہ دونوں بھی سب کچھ بھول بھال نمبر ٹانکنے کو مرے ہوئے شکار پر جھپٹ پڑتے۔ تب ماں شکار کی گردن کو منہ میں دبوچنے سے پہلے انہیں ڈانٹ پلانا ضروری سمجھتی تھی۔ وہ دونوں بھی ایک لذت بھری ضیافت کا سوچتے ہوئے کان نیچے کیے ماں کی پھٹکار سنتے اور پھر کمال سعادت مندی کے ساتھ ماں کے پیچھے پیچھے چل پڑتے۔ تب باری آتی ضیافت اڑانے کی۔ میلوں کا سفر کر کے ملکہ مشک پوری کے دامن میں اپنے صدر مقام پر پہنچتی اور پھر شکار کو لیے اپنے پسندیدہ درخت پر چڑھ بیٹھتی، اور وہ دونوں بیتابی کے عالم میں گوشت کے لذیذ ترین حصے ہتھیانے کے لیے ایک دوسرے پر دانت نکوستے اور جانور کے مردہ جسم کو اپنی اپنی جانب گھسیٹنے لگتے۔ خدایا کوئی ایسا بد تہذیب بھی نہ ہو۔ کبھی کبھار ماں جھنجھلا کر انہیں مار بیٹھتی اور وہ دونوں منہ پھلائے کسی پتھر کی اوٹ میں چھپ جاتے۔ تب ملکہ ماں کو کس کس جتن سے انہیں منانا پڑتا یہ وہی جانتی تھی۔ مشک پوری کی بلند ترین چٹان پر ساکت کھڑی ملکہ کی آنکھوں کے سامنے ایک ایک کر کے منظر تیرتے جا رہے تھے، اور پھر وہ ہولناک منظر جس نے اس کے گدیلے پاؤں تلے انگارے بچھا رکھے تھے۔ چاندی روز پہلے موسم سرما مشک پوری سے برف کی آخری دھجی بھی سمیٹ کر اگلے کئی مہینوں کے لیے رخصت ہو چکا تھا، جس کے بعد گلیات کے بلند سبززاروں پر مست خرام ہواؤں نے ڈیرا جما لیا تھا۔ موسم سرما کے دوران گلیات کی وسعتیں برفانی جہنم کا روپ دھار لیتی تھیں۔ بندر جاتی تو اپنی گرم کھال کے طفیل ہنسی خوشی موسم کی شدت برداشت کر لیتے ہیں، بلکہ وہ جنگل میں بھی کہاں رہتے۔ جو ہی برف کا پہلا گالا پہاڑ کی چوٹی پر اترتا ہے، وہ انسان لوگوں کے ساتھ اپنی اچھی پی آر کو کام میں لاتے ہوئے آبادیوں میں گرمائی ہوئی جگہوں پر جا ڈیرے جماتے ہیں۔ رہی باقی مخلوق تو بیچاری تیز سرد ہواؤں سے اپنے کومل بدنوں کو بچانے کے لیے اپنی پناہ گاہوں میں دبک کر رہ جاتی ہے۔ گلیات کی 8-9 ہزار فٹ اونچی پہاڑی وسعتوں میں ٹھنڈے موسم کا محاصرہ ایسا سخت ہوتا ہے کہ اگر کسی نے مشکل دنوں کے لیے کچھ بچا لیا تو واہ بھلا، ورنہ شگوفے کھلنے تک بھوک کا عذاب تو ہے ہی۔ اب گلدار لوگ گلیریوں جیسی دور اندیشی کہاں سے لائیں، اور پھر باسی گوشت کو ذخیرہ کون کرے؟ سو تازہ گوشت کے رسیا گلداروں کے لیے موسم کا عذاب کچھ زیادہ ہی سخت ثابت ہوتا۔ کئی روز فاقوں سے کٹ جاتے ہیں۔ جنگل میں حضرت انسان کی مہربانیوں کے طفیل شکار تو پہلے ہی کون سا ایسا وافر ہوتا ہے، مگر اس عذابناک موسم میں تو پورا جنگل گویا چیل کا گھونسلہ بن جاتا ہے، جس میں ماंس نام کی کوئی چیز ان کے لیے نہیں رہتی۔
یوں گلدار لوگوں کو اترائیوں میں اترنا پڑتا ہے، انسانی بستیوں کی طرف، جہاں راتوں کو آوارہ گھومتا کوئی کتا بلّا مل گیا تو ٹھیک، ورنہ انہیں باڑوں میں بند مویشیوں پر دھاوا بولنا پڑتا ہے۔ جو جانور کسی جان جوکھم میں ڈالنے والے ایڈونچر سے کم نہیں کہ اس مہم جوئی کے دوران کبھی کبھار باڑوں کے چوکس اور مسلح رکھوالوں سے ان کا یدھ پڑ جاتا ہے، جس کا نتیجہ اکثر گلدار کی ہلاکت کی صورت میں نکلتا ہے۔ سو ایک عذاب ناک جاڑا گزرنے پر موسم بہار نے کومل رنگوں کی سمفنی بکھیر ٹھٹھرے ہوئے جنگل کو جگایا تو ایک روز دن بھر کی نیند پوری کرنے کے بعد یوں ہی اس کے جی میں آئی کہ چشمے پر جا کر ٹھنڈے میٹھے پانی سے پیاس بجھائی جائے، اور پھر اس بہانے جنگل میں ہونے والی سرگرمیوں کا جائزہ بھی لیا جائے۔ تب اس نے ان ازلی بدتمیزوں کو پیچھے لگایا اور اپنی راجدھانی کی سیر پر نکل کھڑی ہوئی۔ کھلے میں پہنچ کر وہ یہ دیکھ بشاش ہو گئے کہ بہار رت کے اس شوخ دن سامنے پھیلی ساری کائنات ایک دل نواز مسکان سے مسکرا رہی تھی۔ جب جنگل کی ہنسی تھی کہ تھمنے میں نہیں آ رہی تھی۔ چیڑ، صنوبر، دیودار اور بن خور کے بلند درختوں پر کھلے تازہ بتازہ سبزے نے لینڈسکیپ میں موجود زندگی کے رنگوں میں کچھ زیادہ ہی شوخی بھر دی تھی، اور پھر وہاں تا حد نگاہ پھولدار جھاڑیاں تھیں جن پر کھلے سفید، سرخ، اودے، نیلے، پیلے اور بنفشی پھولوں نے ایک آفت سی مچا رکھی تھی۔ ایک طرف رنگوں کی چہکار تھی تو دوسری طرف طرح طرح کی آوازوں کا غوغا تھا۔ وہ حیران تھی کہ جنگل کے ان بے وقوف پرندوں کے پاس کرنے کو کون ایسی ضروری باتیں ہوتی ہیں کہ ان کی چونچیں بند ہونے کا نام نہیں لیتی۔ ملکہ کے دونوں لاڈلے بھی اپنی زندگی کے پہلے برفانی عذاب کے خاتمے پر نہال ہو رہے تھے۔ انہوں نے بھی ایک ترنگ میں چک پھیری لیتے ہوئے سارے میں نگاہ دوڑائی۔ وہ حیران تھے کہ وہ جس جاڑے کو اصل حیات سمجھے ہوئے تھے، اسے بہار نے پسپا کر کے یہاں سے جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ اب وہ تھے اور اس جنگل کا کھلا پن تھا جہاں ہر طرف چہکار ہی چہکار تھی۔ وہ چشمے پر پہنچے تو آبشار کی پھوار نے گلگوتھنوں کو بدمست کر دیا۔ لگے ایک دوسرے کے ساتھ کتے لاڈیاں کرنے۔ وہ انہیں دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ کوئی دن کی بات ہے کہ دونوں سردیوں اور گرمیوں کے دو موسم پورے کر چکے ہوں گے۔ تب وہ بالغ ہو جائیں گے اور اسے ہمیشہ کے لیے یوں چھوڑ جائیں گے جیسے ان کا آپس میں کبھی کوئی سمبندھ نہ رہا ہو۔ سبھی گلدار بچے ایسا ہی کرتے ہیں۔ بے وفائی کی رسم پر چلتے ہوئے 2 سال کی عمر میں نسل کشی کے قابل ہوتی ماں کو بھول بھال کر اپنی اپنی دنیا بسانے نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ بھی کسی روز اچانک آنکھیں پھیر لیں گے۔ سو جب تک ان کا بچپنا ہے آنکھوں میں ٹھنڈک بھی ہے، لیکن خیر اب بچپنا بھی کہاں رہا۔ تب جاڑوں کی آمد تھی جب یہ دونوں ایک ہی زچگی کے دوران پیدا ہوئے تھے۔ اس حساب سے 7-8 مہینے سے کم کے کیا ہوں گے، لیکن ان کا بچپنا تھا کہ ختم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ اچھے خاصے لوٹھے ہو چکے تھے، لیکن حیف ہے ان کے چلبلے پن پر کہ انہیں ابھی تک ٹھیک سے شکار کرنا بھی نہیں آیا تھا۔ کس جانور پر کب اور کیسے جھپٹا مارنا ہے، کس موقع پر جست لگانی ہے، کیسے لگانی ہے، اور کب دم دبا کر اپنی راہ لگنا ہے، ان کی بلا جانے۔ انہیں تو بس کیا کرایا شکار چاہیے۔ ہر ماں کی طرح وہ سچ میں ان کے لیے پریشان تھی۔ مصیبت یہ کہ وہ اکیلی جان ساری سوچیں سوچنے کے لیے رہ گئی تھی۔ ان کا باپ صدا کا ہری چک ان کی پیدائش کے کچھ ہی دن بعد اسے چھوڑ کر نئی ماداؤں کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا تھا۔ اس کا ساتھ ہوتا تو یہ دونوں تیر کی طرح سیدھے ہو گئے ہوتے۔ یوں تو وہ بدبخت شکار کے بہانے اکثر منہ کالا کرنے نکل جایا کرتا تھا، لیکن اب کی بات جانے کون کالے منہ والی اس کے متھے لگی تھی کہ وہ واپسی کا راستہ ہی بھول گیا۔ بد شکلا کسی گندی ماں کا بچہ۔ ملکہ گلدار نے ایک حسیلی ہرراہٹ میں اس سنگ دل کو ایک نفرت سے یاد کیا۔
چشمے سے واپسی پر اپنے خیالوں میں الجھی وہ غار کی جانب جا رہی تھی کہ اچانک آدم زاد کی مخصوص باز نے اس کے قدم تھام لیے۔ اس نے دیکھا کہ دور سے 2 ٹانگوں چلتے آدم زاد ادھر ادھر جھاڑیوں میں جھانکتے پھر رہے تھے۔ وہ تعداد میں 4 تھے اور ان کے انداز سے لگتا تھا کہ انہیں کسی خاص چیز کی تلاش ہے۔ آہ بیچارے یہ جنگل کے باہر کے جانور جو کسی ازلی حیاتیاتی معذوری کے باعث 4 ٹانگوں پر چلنے کے فطری انداز سے محروم تھے۔ 4 ٹانگوں پر تمکنت چال چلنے کا عزم رکھنے والی ملکہ نے ان ازلی معذوروں کو ترس اور تحقیر کے ملے جلے احساس کے ساتھ دیکھا اور چاہا کہ انہیں نظر انداز کر کے آگے بڑھ جائے۔ ملکہ کو انسان نام کا یہ جانور کبھی ایک آنکھ نہ بھایا تھا کہ گلداروں سمیت ہر اس جاندار کا ازلی دشمن تھا جو فطری تقاضوں کے مطابق 4 ٹانگوں پر چلتا ہے۔ یہ وہی تھا جس نے جانے کتنے معصوم جانوروں کو اپنے گھروں میں باندھ رکھا تھا۔ وہ جو چاہتا ان دکھیاروں کے ساتھ کرتا، جسے چاہتا نکیل ڈالے پھرتا، جسے چاہتا ڈگڈگی پر نچاتا، گویا اس کے بھاویں ان میں کوئی عزت نفس ہی نہ ہو۔ ایک ملکہ ہونے کے تئیں اپنی رعایا کے ساتھ اس برتاؤ پر تاؤ کھانا بہرحال بلا جواز نہیں تھا، اور پھر وہ کیسے بھولتی خود اپنی جاتی کے ان مقتولین کو جو اس کی وحشت کی بھینٹ چڑھ گئے تھے۔ اس کے لاشعور میں ان سب واجب القدر گلداروں کے چہرے محفوظ تھے جو بھوک سے بیتاب ہو کر انسانی بستیوں میں گئے اور پھر کبھی واپس نہ آئے۔ ان میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جس نے کسی 2 پائے کو دعوت مبارزت دی ہو۔ وہ بیچارے تو اپنا حق وصولنے گئے تھے، رات کی تاریکی میں دبے پاؤں۔ لیکن ملکہ نے یاد کیا کہ جنگل میں یہ بات بھی عام تھی کہ لالچ اور لوبھ کی ماری انسان جاتی کے لوگ جنگل جنگل گھوم معصوم جانوروں کو مارتے اور پھر ان کی کھالوں کو دساور میں رہنے والے اپنے ہم جنسوں کے ہاں بیچ دیتے یا ان میں بھس بھر کر اپنی اوتاکوں میں سجا دیتے۔ جنگل میں شکار کی کامیابی اور گلداروں پر مسلط نیم فاقہ کشی کا باعث بھی یہی نامعقول مخلوق ہے کہ جنگل میں اس کی مسلسل مداخلت اور درختوں کی بے دریغ کٹائی کے سبب روز کتنی ہی جانوروں کو اپنے گھر بار چھوڑ ہجرتوں کے دکھ بھوگنا پڑتے ہیں۔ اور پھر اللہ معافی، کوئی تکبر سا تکبر ہے کہ حضرت کے دماغ میں بھس یہ بھرا ہوا ہے کہ اس سرزمین کا واحد وارث یہی ایک تو ہے، دیگر ساری مخلوق تو گویا اس کے گھر میں زبردستی گھس آئی ہے۔ اس کو آخری پناہگاہ تک سے محروم کر دینا اس پر واجب ٹھہرا ہے۔ بہت بھاری مجبوری تھی کہ جنگل کے اصل وارثوں کو ان قاتل صرف 2 پایوں کے ساتھ رہنا پڑتا تھا، کشادہ دلی سے یہ مانتے ہوئے کہ وہ جیسا بھی ہے بہرحال اسی لینڈسکیپ کا حصہ ہے۔ ملکہ نے چاہا کہ سامنے سے آتے ہوئے 2 پایوں سے کترا کر نکل جائے، لیکن وہ دونوں کہاں دفان گئے؟ اسے گردن گھما کر دیکھا لیکن ان کمبختوں کا کہیں سراغ تک نہ تھا۔ اس نے اپنی دم کا پرچم بلند کرتے ہوئے انہیں اپنی موجودگی کے مقام سے آگاہ کیا، پر مجال ہے جو انہوں نے ماں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا ہو۔ جوان ہوئے نہیں اور خرمستیاں پہلے شروع ہو گئیں۔ اس نے دانت پیسے اور دم کو زور زور سے لہرایا، تب کہیں بندہ ڈباؤ گھاس کے ایک خشک قطعے سے وہ دونوں کھی کھی کرتے برآمد ہوئے، پر ایک ہی بدبخت تھے دونوں کہ اچانک ایک نیلے پروں والے پرندے نے غوطہ لگایا تو وہ دونوں ماں کی گھرکی بھول کر اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ملکہ کا دل دھک سے رہ گیا کہ وہ بجائے ماں کے ساتھ وہاں سے بچ نکلنے کی فکر کرتے اس پرندے کی طرف لپک پڑے۔ وہ منحوس بھی انہیں اپنے پیچھے لگائے اس جانب لے گیا جہاں 2 پائے مشکوک حرکات میں مصروف تھے۔ ملکہ نے خود کو کبھی اتنا کمزور محسوس نہیں کیا تھا۔ اگر 2 پائے انہیں دیکھ لیتے تو وہ تو خیر گزری کہ ابھی تک 2 پایوں کی نگاہیں آس پاس کی جھاڑیوں میں الجھی ہوئی تھیں۔ انہوں نے ملکہ کو دیکھا تھا، نہ بچوں کو۔ ملکہ عدم تحفظ کے احساس میں گھری دور سے اپنے بچوں پر نگاہ جمائے کھڑی تھی۔
اس وقت تو یہی تھا جو وہ کر سکتی تھی۔ اس نے ایک نظر دم بدم اپنی اور بڑھتے موذیوں کو دیکھا تو اچانک خوف کی ایک لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی کو برفاب کر گئی۔ وہ یوں ہی جنگل میں نہتے نہیں گھوم رہے تھے، ان کے ہاتھوں میں عجیب شکل کی چیزیں تھیں جیسے درخت کی شاخیں ہوتی ہیں، لمبی لمبی، ٹھا ٹھا کرنے والی اور آگ اگلنے والی۔ اس کے بچپن کی یادوں میں محفوظ ایک دہشت ناک یاد کا تعلق اسی منحوس چیز سے بھی تھا۔ جب ایک بار وہ 2 دن کا فاقہ کاٹنے کے بعد اپنی والدہ مرحومہ کے ہمراہ رات کی تاریکی میں ایک بستی میں جا نکلی تھی، اس کی ماں چلتے چلتے ایک بند دروازے کے سامنے رک گئی تھی۔ ایک شامت کی ماری بکری اونچی آواز میں منمنائی اور ان کے قدم جہاں تہاں تھم گئے۔ یقیناً اس دروازے کے پار ان کا پیٹ بھرنے کو کچھ جانور موجود تھے۔ اس کی والدہ نے کواڑ پر نظریں جمائیں اور اپنی دم لہرا کر مخصوص اشارہ کیا، جس کا مطلب تھا کہ انہیں اس دروازے کو توڑ کر اپنا رزق کمانا ہے۔ اس نے ماں کا اندیا پاتے ہی اس کے ہمراہ دروازے پر ہلہ بول دیا۔ دروازہ کمزور تھا، پہلے ہلے میں ہی جھول گیا۔ دونوں ترنت اندھیرے کمرے میں داخل ہوئیں۔ وہاں بہت سی فربا بھیڑ بکریاں بند تھیں۔ ان احمقوں نے ان دونوں کو دیکھتے ہی شور مچا دیا۔ ابھی ماں سوچ رہی تھی کہ کس بھیڑ کو اچک لے جائے کہ اچانک باہر شور بلند ہوا۔ دونوں نے تیزی سے پلٹ کر دیکھا تو اسی قبیل کے چند دوپائے ٹوٹے ہوئے دروازے کے پار بھاگ دوڑ کر رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں بھی یہی کچھ تھا۔ وہ دونوں جو ہی گھیرے میں آئیں تو ان شاخ نما چیزوں سے آگ نکلنا شروع ہو گئی۔ سب کچھ آنن فانن ہو گیا۔ اس کی ماں کو بس دھاڑنے کی مہلت ہی مل پائی تھی کہ عین اس کی نگاہوں کے سامنے وہ اچانک تڑپ کر ہوا میں اچھلی اور پھر دھپ سے زمین پر گر گئی۔ اس کے ساتھ ہی اس کا جسم شعلے اگلنے والی چیزوں کا نشانہ بن گیا۔ اس کی ماں کچھ دیر تڑپتی رہی اور پھر بے سدھ ہو گئی۔ اس نے بدحواسی کے اس عالم میں بھی چاہا کہ کسی طرح سے مہلت مل جائے کہ وہ اپنی ماں کو جبڑوں میں دبا کر وہاں سے نکل جائے، لیکن آگ کی نیلی چنگاریاں تھیں کہ برسے جا رہی تھیں۔ اس کا دل دکھ اور تیش سے بھر گیا۔ اس نے چاہا کہ اپنی محبتوں ماری ماں کو الوداع ہی پیار کر لے اور اس کے ساتھ گزرے دنوں پر تھوڑا بین کر لے، لیکن ماں کی لاج پر بین کرنا خود اپنی موت کو دعوت دینا تھا۔ سو اس نے ماں کی ڈوبتی نظروں سے اپنی آنکھیں پھیریں اور ان موذیوں کے سروں پر سے چھلانگ لگا، یہ جا اور وہ جا۔ وہ خود تو ٹھائیں ٹھائیں کرتی اس آگ سے بچ نکلی تھی، لیکن اس کی روح میں اس منحوس آگ کی تپش اب تک تازہ تھی۔ تب سے وہ ان 2 ٹانگوں والے وحشیوں سے نفرت کی سلگن میں گیلی لکڑی سمان سلگتی رہی تھی۔ ملکہ گھومی کہ ان منحوسوں کی نگاہوں سے بچ کر نکل جائے، لیکن بدنصیبی یہ ہوئی کہ دونوں گلگوتھنے نیلے پروں والے پرندے سے مایوس ہو کر اچھلتے کودتے ایک دوسرے کا تعاقب کرتے اسی جانب بھاگے چلے جا رہے تھے جہاں وہ آدمزاد ٹھائیں ٹھائیں کرنے والی چیزیں لیے جانے کس کی بو سونگھتے پھر رہے تھے۔ اس نے بتیرا اپنی دم کا پرچم لہرایا، بہت ہررائی، لیکن جانے کس چھچھوندر نے انہیں اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا کہ وہ جیسے اندھے بہرے ہو چکے تھے۔ آخر ملکہ کو احتیاط کے تقاضے بالائے طاق رکھتے ہوئے ایک طویل اور دبی دبی ہرراہٹ کے ساتھ ان کمبختوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا پڑا۔ اس نے دیکھا کہ وہ دونوں ماں کی ہرراہٹ پر تھوڑے کھسیانے ہوئے اور پھر اپنی دمیں ہلا کر اسے بس ابھی آئے کا اشارہ کیا۔ اس کے ساتھ ہی ہولناک بات یہ ہوئی کہ دونوں آدمزاد بھی ٹھٹک گئے۔ انہوں نے پہلی بار اس کا نوٹس کیا اور پھر ان کی گردنیں ان گلگوتھنوں کی طرف گھوم گئی۔ ملکہ نے دور سے ہی ان کی آنکھوں میں اس خباثت کو جھلکتے دیکھ لیا تھا جو ان گلگوتھنوں کو دیکھ کر ان کی آنکھوں میں کوندی تھی۔ وہ 90 تلے قدموں آگے بڑھے۔ ان میں سے ایک نے ملکہ کی جانب اس آگ اگلنے والی چیز کو سیدھا کیا۔ ایک اور تھا جس کے ہاتھ میں اسی طرح کی ٹھائیں ٹھائیں کرنے والی چیز دبی ہوئی تھی، لیکن اس نے ملکہ کی طرف رخ کرنے کی بجائے اسے گلگوتھنوں کی جانب سیدھا کر رکھا تھا۔ ان دونوں کے باقی 2 ساتھیوں نے یہ کیا کہ اپنے جسم کے ساتھ لپٹے لمبے چوڑے کپڑوں کو اتارا اور انہیں ہاتھ میں تولتے ہوئے گلگوتھنوں کی جانب بڑھنے لگے۔
ملکہ نے ان کے ارادوں کو بھانپ لیا اور انہیں خوفزدہ کرنے کے لیے دھاڑی۔ اس کی دھاڑ نے جنگل کو ایک بار تو لرزا ہی دیا، لیکن مجال ہے جو ان دو پایوں پر کوئی اثر ہوا۔ الٹا یہ ہوا کہ ملکہ کی طرف بڑھنے والے نے اپنے بازو لمبے کیے اور اچانک اس کے ہاتھوں میں دبی لمبی سی چیز نے ٹھائیں ٹھائیں نیلی چنگاریاں اگلنا شروع کر دیں۔ اچانک دونوں گلگوتھنے بھی اپنا نٹ کھٹ پنا بھول کر سیدھے ہو گئے۔ ایک ناقابل قیاس منظر ان کے سامنے تھا۔ ان کی ماں تڑپ کر فضا میں بلند ہوئی اور پھر قلابازی سکھا کر زمین پر گر گئی تھی۔ اس دوران اس کے آس پاس نیلی چنگاریاں اڑتی رقص کرتی پھر رہی تھی۔ وہ اٹھی اور ایک زبردست دھاڑ کے ساتھ ان کی طرف بڑھنے کو ہوئی، لیکن اس کے بدن میں پیوست ہوتی نیلی چنگاریوں نے اسے پھر دھول چٹا دی۔ وہ دونوں گلگوتھنے نیلے پروں والے پرندوں اور رنگ برنگی تتلیوں کے تعاقب میں دوڑتے دوڑتے اچانک بڑے ہو گئے۔ ان کی وحشی جبلت بل کھا کر بیدار ہوئی اور انہوں نے چاہا کہ وہ ان دو ٹانگوں والے وحشیوں کو ایک ہی جست میں چیر پھاڑ دیں۔ وہ ان کی جانب بھاگے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب آدم زادوں نے نپے تلے انداز میں ان کی جانب بڑے بڑے سوراخوں والے جال اچھال دیے اور وہ ان میں الجھ کر رہ گئے۔ انہوں نے اس جال کو دانتوں اور پنجوں سے پھاڑ کر آزاد ہونا چاہا کہ اس دوران ان کی نظر ان سے ذرا فاصلے پر کھڑے ایک تیسرے آدم زاد پر پڑی۔ اس نے ٹھائیں ٹھائیں کرنے والی چیز ان کی طرف سیدھی کی اور اچانک ان کے سنہری جسموں میں سلگتے ہوئے تیر سے اتر گئے۔ انہوں نے تب بھی پرواہ نہ کی اور خود کو اس سوراخ دار کپڑے کی قید سے آزاد کرنے میں مصروف رہے، لیکن عجیب بات یہ ہوئی کہ آہستہ آہستہ ان کا زور مدھم پڑنے لگا اور وہ ایک عجیب سی کیفیت میں ڈوبتے چلے گئے، اور پھر یہ ہوا کہ انہیں بہت زوروں کی نیند آنے لگی اور پھر آپ ہی آپ ان کی آنکھیں مند گئیں۔ ملکہ کے لیے یہ ایک ناقابل یقین منظر تھا۔ کوئی اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے بچوں کو لے جائے، ناممکن۔ وہ جسم و جاں کی پوری توانائی سے دھاڑی، لیکن اس بار بھی اس کی دھاڑ بے اثر رہی۔ جنگل کا جنگل لرز گیا، لیکن ان کمبختوں پر ذرا اثر نہ ہوا۔ وہ اپنی طرف بڑھتی نیلی چنگاریوں سے بے نیاز بجلی کی سی تیزی سے ان کی جانب بڑھی، لیکن وہ جس کے ہاتھ میں ٹھائیں ٹھائیں کرنے والی چیز تھی پہلے سے تیار تھا۔ اس نے نشانہ باندھا اور اچانک ملکہ کے پیٹ میں کوئی چیز کھٹ سے اتر گئی، جس کے ساتھ ہی اس کے پیٹ میں آگ سی سلگ اٹھی اور پھر اگلے ہی لمحے بائیں ٹانگ میں بھی ویسی ہی آگ۔ اس کے جسم میں پہلے سے کئی نیلی چنگاریاں اتر چکی تھیں، اب تو جیسے اس کے جسم سے رفتہ رفتہ جان نکلنے لگی ہو۔ یہی وہ بدقسمت لمحہ تھا جب ملکہ پر خوف نے جھپٹا مارا اور وہ زخمی ٹانگ کو گھسیٹتی پسپا ہو گئی۔ اس نے ایک محفوظ فاصلے پر پہنچ کر دیکھا کہ وہ بدبخت اس کے گلگوتھنوں کو ڈنڈا ڈولی کرتے لے جا رہے تھے۔ ملکہ نے پھر چاہا کہ ایک ہی جھپٹے میں وہ انہیں چیر پھاڑ کر رکھ دے، لیکن جسم میں سلگتی ہوئی آگ۔ جنگل میں سب کچھ جوں کا توں تھا، لیکن پھر بھی لگتا تھا کہ بہت کچھ بدل چکا ہے۔ مشک پوری سے میران جانی تک کئی کوس بنتے ہیں جہاں ملکہ کی حکمرانی اب بھی قائم تھی، لیکن اس کی نوعیت اب بہت حد تک اخلاقی اور رسمی سی رہ گئی تھی۔ جنگل کے تمام باسی جان چکے تھے کہ دونوں بیٹوں کی جدائی کے بعد ملکہ میں پہلے سا دم خم باقی نہیں رہا ہے۔ اس کی وہ لپک جھپک، وہ بجلی جیسی کوند اور وہ پرتمکنت انداز گئے دنوں کی بات لگتی تھی۔ یوں بھی اب وہ کچھ گوشہ نشین سی ہو چلی تھی۔ پہل دن کے اجالے میں یا چاندنی کی نرماہٹ میں وہ اکثر اپنے محفوظ راستوں میں گھومتی دکھائی دے جایا کرتی تھی، لیکن اب صرف بھوک کی بے تابی اسے غار سے باہر آنے پر مجبور کرتی تھی۔ دیکھتی آنکھیں دیکھا کرتیں کہ گو ہلکی سی لنگڑاہٹ کے باوجود اب بھی اس کی چال میں سجلتا اور وقار نمایاں تھا، لیکن ایک فرق کے ساتھ اب چلتے ہوئے وہ اکثر عجیب سے انداز میں پیٹ کو جھٹکاتی اور پھر یک لخت رک جاتی، جیسے خود کو کمپوز کرنے کے جتن میں ہو۔ اس کے بعد جب وہ دوبارہ چلتی تو اس کے سنہرے جسم میں تکلیف کے احساس میں گندی لرزش کو صاف دیکھا جا سکتا تھا۔ جنگل واسیوں نے یہ بھی دیکھا کہ شکار سمے وہ اکثر بے دھیان ہو جایا کرتی تھی۔ یوں شکار کو جان بچانے کی مہلت مل جاتی۔ کہاں وہ وقت کہ وہ ایک سجلتا سے شکار کے تعاقب میں آتی تو اس کا پورا جسم آنکھ بن جاتا
اور پھر وہ پلک کی ایک جھپک میں جھپٹا مار اس کا کام تمام کر دیتی تھی۔ اور کہاں یہ بے دلی اور اناڑی پن کہ اب سست الوجود جانور بھی اسے جل دے کر بھاگ کھڑے ہوتے اور اسے میلوں دور تک غیر متوازن چال کے ساتھ ان کے پیچھے خوار ہونا پڑتا۔ ملکہ بھوکی تھی، زخم خوردہ تھی، تنہا تھی، غم زدہ تھی، مگر ملکہ پرعزم اور پروقار تھی۔ وقت کی گزران کے ساتھ جب شمالی افق سے نمودار ہونے والے مسافر پرندے قافلہ در قافلہ نیشنل پارک میں اترنا شروع ہوئے تو ملکہ کا حصار غم کمزور پڑ چکا تھا۔ اس کے پیٹ میں آگ کی سلگن بھی اب کبھی کبھار ہی دکھن دیتی، وہ بھی تب جب ملکہ کو بہت زیادہ بھاگ دوڑ کرنا پڑتی، اور اب ملکہ کو بھاگ دوڑ کچھ زیادہ نہیں کرنا پڑتی تھی۔ قوا کے مضبوط ہوتی، اس کی چال ہلکی سی لنگڑاہٹ کے باوجود پہلے سی سبک اور سجل ہو چلی تھی۔ گو پہلے سی بات نہ سہی پر اس کی لپک اور جھپٹ اس قدر بہتر ضرور ہو چکی تھی کہ اسے شکار کے پیچھے زیادہ خوار نہ ہونا پڑتا۔ اس خواری نے اسے اپنی نظروں میں کس قدر نامعتبر کر دیا تھا یہ وہی جانتی تھی۔ جو بات سب جان چکے تھے وہ خود ملکہ نہ جان پائی تھی کہ اس کے قوا کی بحالی میں کسی بھی اور عامل سے زیادہ اس نفرت کو دخل تھا جو اس کے پورے وجود کو اپنی گرفت میں لے چکی تھی۔ ملکہ کی بے مقصد زندگی کو اس کی زخمی انا نے ایک عظیم تر مقصد میں ڈھال دیا تھا۔ اب اس کے وجود کا ہر تار اس انتقام کی لے پر بج اٹھتا تھا جو اس نے 2 ٹانگوں پر چلنے کی معذوری میں مبتلا نوح سے لینا تھا۔ جنگل کے باسی جس ملکہ سے واقف تھے وہ کوئی اور تھی، ایک باوقار اور بھری نیت والی ملکہ جو بھوک کی احتیاج پوری کرنے کے سوا اپنی رعایا سے کوئی تعرض نہ رکھتی تھی۔ اس ملکہ کے راج میں وہ 2 ٹانگوں والے نر اور مادہ بھی اکثر محفوظ تھے جو جنگل میں لکڑیاں چرانے یا جنگل میں کسی بھی اور طرح کی چھیڑ چھاڑ کرنے کی نیت سے آیا کرتے تھے، لیکن وہ تب کی بات تھی۔ اب کی بات یہ تھی کہ ملکہ اپنی روح کی گہرائیوں تک بدل چکی تھی۔ اب جو ملکہ تھی وہ کوئی اور تھی، تیش اور نفرت سے بھرا ہوا وجود، ایک دہکتی آگ کا گولا جو جہاں سے گزر جائے آگ لگاتا جائے۔ اب اگر وہ کچھ تھی تو صرف ایک غارت گر۔ اب وہ شکم کی تسکین کے لیے شکار نہیں کرتی تھی، اپنی جاتی کی فطرت کے برعکس اب اسے ایذا پسندی اور لاشیں گرانے سے کام تھا۔ جن چھوٹے چھوٹے بے بذات جانوروں کی طرف اس نے کبھی آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا تھا وہ بھی اس کے دستے ستم کی زد میں آ چکے تھے۔ اس کے نئے روپ نے بہت سے بندروں کو وداع جنگل پر مجبور کر دیا تھا کہ اس کی غارت گری کا سب سے زیادہ ہدف یہی مخلوق تھی، شاید اس لیے کہ وہ ان 2 ٹانگوں پر چلنے والوں کے ساتھ دوستی کا دعویٰ رکھتے تھے اور ان کی صحبت میں خوش رہتے تھے، اور تو اور ان کی شبہات اور فطرت تک اس موذی نوح کے قریب تھی۔ اور پھر ایک روز جب ملکہ نے مدت بعد کسی تکلیف کے احساس کے بغیر جسم کو کھینچ کر انگڑائی لی تو وہ مسرت سے جھوم اٹھی۔ اب وہ ایک طویل اور خون ریز جنگ کے لیے تیار ہو چکی تھی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور گلدار کی اس دلچسپ آپ بیتی کو مزید سننے کے لیے تھوڑا سا انتظار کیجیے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ کیسے ایک گلدار، ایک جانور انسان کے خون کا پیاسا بن گیا، وہ بھی حضرت انسان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔